پردیس وہ سراب ہے جس کا حصول شاید اتنا مشکل نہیں، مگر اس کا وجود انسان کی رگ رگ میں درد بھر دیتا ہے۔ پردیس لوگ خوشی سے نہیں بلکہ دل کے ہاتھوں اور حالات سے مجبور ہو کر جاتے ہیں۔ جب ماں، بیوی، بچے، باپ اور بہن بھائی یاد کر کے روتے ہیں تو ان کے آنسو پردیسیوں کے دل پر پتھر بن کر لگتے ہیں۔ گرم ملکوں کی جلا دینے والی گرمی ہو یا یورپ ممالک کی برفیلی ٹھنڈ، درہم، دینار، ریال، ڈالرز اور پاؤنڈز کمانے کے لیے صبح سے لے کر رات تک کتنی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لمبی لمبی شفٹس لگانی پڑتی ہیں، مزدوری کرنی پڑتی ہے، اوور ٹائم لگاتے ہیں، صحراؤں میں کھڑے ہو کر، برفوں میں کھڑے ہو کر، چاہے صحت ناساز ہو، چاہے موسم خراب ہو، کھانا کھایا ہو یا نہیں، نیند پوری ہوئی ہو یا نہیں، ان کو تو بس ایک فکر ہوتی ہے کہ اس بار گھر کچھ ہزار زیادہ چلے جائیں، گھر کے معاملات اور زیادہ خوش اسلوبی سے طے پا جائیں، بہن کے جہیز میں کوئی کمی نہ رہ جائے، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ جائیں، ماں باپ کے علاج کے لیے پیسے نہ کم پڑ جائیں۔ وہ پردیسی باپ، بیٹے اور بھائی صرف اپنوں کی خوشیوں کے لیے، اپنوں کی امیدوں کے لیے اپنا آپ بھلا کر، اپنا آپ مٹا کر دگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز کو پردیس میں اپنی انا مٹا کر جاب پانے کے لیے ٹکے ٹکے کے لوگوں کی منتیں کرتے دیکھا ہے، باتھ روم دھوتے دیکھا ہے، برتن دھوتے دیکھا ہے، جھاڑو پوچھا کرتے دیکھا ہے، اونچی عمارتوں کی چھت کی اسکیفولڈنگ پہ کھڑے زندگی اور موت کی جنگ لڑتے دیکھا ہے، برفوں میں کھڑے کلبوں کے باہر سیکیورٹی کرتے اور سخت سردی اور بارشوں میں سروس اسٹیشن پر گاڑیاں صاف کرتے دیکھا ہے، اور پھر ان سب کاموں کے بعد تھک ہار کر ایک کمرے میں 10 لوگوں کو رہتے اور سوتے دیکھا ہے۔ کیا پیچھے بیٹھے اپنوں کو ان پردیس والوں کی مشکلوں اور سختیوں کا احساس ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ پردیسی کبھی احساس دلاتے ہی نہیں اپنے دکھوں، پریشانیوں، اذیتوں اور مشکلات کا۔ رشتہ دار تو سمجھتے ہیں کہ پردیس میں درختوں پر نوٹ لگتے ہیں، جی نہیں، یہ بڑے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ پردیس میں نہایت طاقتور جسمانی وجود کے مالک کو ایک معمولی دبلا پتلا انسان بنا کسی بات کے 100 باتیں سنا دیتا ہے۔ مطلبی خود غرض لوگ ہوتے ہیں یہاں، جو صرف اپنے مطلب تک کے لیے بات کرتے ہیں، کوئی کسی کے دکھ نہیں بانٹتا۔ نیشنل لوگوں کو بڑا اپنی نیشنلٹی پر ناز ہوتا ہے، ورک اور اسٹوڈنٹ ویزا والوں کو تو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کبھی کفیل کی ٹینشن تو کبھی کمپنی کی مصیبتیں، کبھی روم میٹ کے ساتھ سالن نہ بنانے پر لڑائی جھگڑے تو کبھی رینٹ ٹائم پر پورا نہ ہونے کی فکر، کبھی کام کا نہ ہونا یا وقت پر تنخواہ کا نہ آنا تو کبھی مالک مکان کی جلی کٹی باتیں اور گھر خالی کر دینے کی دھمکیاں، اور کبھی آپ سب کی فرمائشیں۔ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا، لیٹسٹ موبائل چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، گھڑیاں چاہیے، پرفیوم چاہیے، تحائف چاہیے، تقریبات کے لیے پیسے چاہیے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک موبائل کی قیمت ان پردیسیوں کی 2 مہینے کی کٹھن اور مسلسل محنت کی کمائی ہے۔ پردیس والوں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ مزے سے ہیں، خوش ہیں، خوب کھاتے پیتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں۔ وہ سچ نہیں بتاتے اور نہ ہی احساس دلاتے ہیں کہ اداس ہیں، پریشان ہیں، فکریں ایسی ہیں کہ ہر وقت کھائی جاتی ہیں۔ پردیس میں جا کر کہاں اپنے وطن جیسی موج ملتی ہے؟ وہاں پر بیگانے لوگ ہوتے ہیں، پرائے لوگ ہوتے ہیں، وہاں تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ وہاں ماں نہیں ہوتی جو کام پر جانے سے پہلے پوچھے گی بیٹا تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں۔ باپ موجود نہیں ہوتا جو مشکل کے وقت کوئی سچا اور اچھا مشورہ دے گا۔ بھائی نہیں ہوتے جو ہمدرد ہوں گے، بیوی نہیں ہوتی جو دکھ سکھ کی ساتھی ہو، بچے نہیں ہوتے جن کی ایک مسکراہٹ دیکھ کر غم کا بوجھ کم ہو جائے۔ وہاں تو صرف کام کا بوجھ ہوتا ہے، پیسے کمانے کی فکر ہوتی ہے اور گہری تنہائی۔ یہ پردیسی ایک ایک پیسہ بچاتے ہیں، ان کا بھی من کرتا ہے کہ کچھ اچھا کھا لیں، کچھ اچھا پہن لیں، لیکن گھر کا خیال آتے ہی ان کی جیب اجازت ہی نہیں دیتی۔ وہ اپنے من کو یہ کہہ کر مار لیتے ہیں کہ ہمارا یہاں کون ہے جس کو ہم سج دھج کر دکھائیں، یا پیٹ ہی بھرنا ہے نا تو کس لیے مہنگا کھائیں۔
پیچھے اپنے وطن میں بیٹھے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کس قدر خوش قسمت ہے نا، یورپ نکل گئے، کینیڈا، سعودی، بحرین، قطر، کویت وغیرہ چلے گئے۔ یہ نہیں سوچتے کہ گھر سے نکل جانا بھی کیسی خوش قسمتی۔ پردیس میں ہر شخص اس وقت مر جاتا ہے جب ماں فون کر کے کہتی ہے بیٹا پیسے نہ بھیجو، گھر کا چکر لگا جاؤ، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور جب بیوی بچے کہتے ہیں کہ گھر جلدی آؤ، آپ کی یاد بہت ستاتی ہے۔ پردیس میں تو عیدیں بھی بہت رلاتی ہیں جب اپنوں کے چہرے یاد آتے ہیں کہ ان سے گلے کیسے ملیں۔ پردیسی تو بیوی، بیٹی اور بہنوں کی ہاتھ کی لگی مہندی اور چوڑیوں کو دیکھ کر ہی اپنی عید منا لیتا